سے ایک آیت میرے سامنے ہے، نہیں بیٹھ جائیے جہاں جگہ ملتی ہے، آگے آنے کے شوق ہے تو پھر وقت سے آیا کیجیے، اور صحیح بھائی سے کوئی انتظام کریں، اور کل اسی طرح ہوا تو میں مجبوراً پھر ممبر چھوڑ دوں گا، ضرور پڑھ لیجیے اس ماحول کا میں قطعی عادی نہیں ہوں، رکھا تو ہے نہیں میرا کہ آپ آتے رہیں جاتے رہیں بولتے رہیں جو کرتے رہیں اور میں آموختہ دوہرائے چلا جاؤں، میں نے آپ کی توجہ سے آپ کے رابطے سے پڑھنا ہوتا ہے، اور جو آپ کی توجہ ہوتی ہے تو میرے سامنے اب وہ آپ کھلتے چلے جاتے ہیں، آپ کی آمد میری آمد آمد کا ستیاناش کرتی ہے۔ پھر درود پڑھیے کہ ذات واجو نے، خدا مطلق نے، معبود المیزن نے، پہلے بتا دوں آج کی مجلس میں نے کسی حجت پہ نہیں پڑھنی، کسی معصوم کے فضائل نہیں پڑھنے، آج کی مجلس میں نے کچھ جانوروں پر پڑھنی ہے، کیونکہ انسان نما کچھ جانوروں کو یہ درس دینا چاہتا ہوں میں کہ پہلے یہ جانور سمجھو پھر علی کے سمجھو۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستوں؟ سورہ طٰہٰ، ہجرت ہو قرآن منگا لو، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ سامری نے ایک بچڑا تراشا، وہ ٹکراتا تھا، بولتا تھا، مٹی کا بنا ہوا یا تانبے کا تراشا ہوا بچڑا، حقیقی بچڑا نہیں، زندہ نہیں، جسد ڈھانچہ لہو خوار، اس کی آواز بچڑے جیسی نکلتی تھی، ٹکرا تھا اور پھر کہتا تھا انا الحق۔ اسی بنیاد پر اس نے 7 لاکھ اسرائیلیوں کو مشرک کر کے بچڑے کا سجدہ کروا دیا۔ اب دیکھنا میری طرف، موسیٰ، یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب 40 راتیں موسیٰ طور پہ گزار رہے تھے، موسیٰ کی غیبت میں یہ نقصان ہوا۔ جب پہنچے انہیں میں کہتا ہوں گا حجت کی غیبت میں یہ نقصان ہوا، واپس آئے موسیٰ، دیکھا قوم پہ بچڑے کا سجدہ کر رہی ہے، کیوں؟ مجھے سامری نے پیش کیا ہے، کہنے لگا، کہہ رہا ہے کہ یہ ہے ہمارا اللہ ہے، ڈھانچہ انا الحق کہتا ہے۔ گریبان پکڑا موسیٰ نے سامری کا، سزا تو تجھے بعد میں دوں گا، کم وقت پہلے یہ تو بتا تو نے بے جان میں جان کیسے ڈالی؟ اب مجھے پتا نہیں کہ بیدار دینے کون آیا ہے اور مجلس سننے کون آیا، جو حقیقت کے جوہر چننے آیا اور جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے اس سے ہے میرا کتاب، جو نصیب کی مانند سویا ہوا ہے اس سے نہیں۔ لفظ قرآن کے ہے، سورہ طٰہٰ ہے، لے آ ممبر پہ، میدان میں چھوٹا کر یا چھوٹا ہو۔ سامری کہتے ہیں جی حضور اس میں میرا کمال کوئی نہیں، جبریل شکل بشری میں گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا تھا اور اسے نہیں پہچان سکے، میں نے پہچان لیا کہ یہ بشر نہیں، جبریل ہے۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے جبریل کے گھوڑے کے سموں کی مٹی مٹھی بھر
مٹھی کس چیز کی؟ جبریل کے گھوڑے کے سموں کے نیچے آئی ہوئی مٹی. جبریل کے گھوڑے کا نام ہے حیزوم، جیم والی حیزوم، حیزوم کے سموں کی مٹی. تو بس اے کریم اللہ، یہ اس مٹی کا اعجاز ہے کہ چٹکی بھر جس پہ جان پہ ڈالتا ہوں اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے. نہیں مجھے نہیں خبر کہ میرے سامنے اپنے بیٹے کے پڑھائے سوچ کی بیماری والے یا ماننے کی تاثیر والے جن کی ماں کے دودھ کا اثر ہے اس گھر کو مان لینا، وہ سر اٹھائے. جبریل کے گھوڑے کے سم سے چھونے والی مٹی بے جان میں جان پیدا کر دے. حسین کے گھوڑے پر مشرک کے ہاتھوں میں چھوا تھا. قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں اترا، تو ہمارے لہجے سننے کا کوئی شوق نہیں. لسان اللہ سے سننے کے بعد خدا کو کسی کے لہجے کی کس کو ہوگا؟ ہمارے ترنم نہیں سننا چاہتا، خدا ہماری ترتیل کا شوق نہیں ہے اسے. ہاں اسے 14 قاری بہت ہیں. ہماری ہدایتوں کے لیے آیا ہے قرآن. تمہیں والوں ہدایت کے لیے قرآن سے پڑھا نہیں کرو، سرچا کرو. آؤ پھر آج پہ غور کریں. فَقَبَسْتُ حَبْلَةً مِّنْ عَصَرِ الرَّسُولِ، لفظ رسول استعمال ہوا. رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو، جو کہ جبریل بھی بھیجا ہوا تھا. ملک نہیں کہا اللہ نے، جبریل نہیں کہا. لفظ رسول کہہ کر ہم بے علموں کا علم بڑھایا کہ مٹی میں حیات
سنانی. ہاں یہ گزارے کے 10 برس کا. اور ویسے بھی یہ گھرانہ سوچنے سے سمجھ میں آتا ہی نہیں. اگر سوچنے سے کام بنتا تو پوری دنیا باجماعت بیٹھ جاتی اور سوچ لیتی کہ علی کیا ہے. ایک بات آ گئی ہے کہہ دوں. سوچتے سوچتے جب بشریت تھک گئی تو تیرے رسول کی بارگاہ میں آئی. یا رسول اللہ آپ کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں. جاتے جاتے فیصلہ تو کرتے چاہیے کہ علی کو کہنا کیا ہے. علی کی معرفت کراتے جائیے کہ علی کیا ہے. رسول کے بولنے سے پہلے آیت آ گئی. 300 بارہ شروع یہیں سے ہو رہا ہے. اللہ یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون اللہ سے یعلمون ثم اللہ سے یعلمون. اے حبیب یہ نبأ عظیم کے بارے میں پوچھتے ہیں. دنیا میں یہ ہرگز نہیں جان سکتے کہ علی کیا ہے. قیامت کو پتہ چلے گا کہ علی کیا ہے. میں نے یہ بات کیوں کی؟ یہ بتانے کے لیے خالق ہے علی کا اللہ. نہیں پتا تھا اسے دنیا میں کہ علی کیا ہے. چلے بڑے میرے دوستو, اللہ کو دنیا میں پتا نہیں تھا کہ علی کیا ہے. جس نے خود بنایا سارے اپنی سڑک کو نہیں جانتا تھا. کیوں نہیں بتایا؟ خدا نے دیکھا یہ تو آدم کے زمانے کی پہلی ہے. جیسے آج اسے غضنفر سوچ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, کل آدم بھی سوچتا تھا کہ یہ کیا ہے. اس لیے قیامت کا دن رکھا, سارے جمع ہوں گے. میں بتاؤں گا کہ علی کیا ہے. نہیں, اب راضی رہو یا ناراض, علی کی دوستی قربانی تو مانگتی ہے. علی کی دوستی میں علی سے محبت کی پہلی قربانی یہی ہے کہ کفر کا خطرہ لگتا ہے. کچھ لوگ ان کے دامن میں مگر شمر کے خنجر نکلے, کر دیا عابد بیمار کے سجدوں کا بھی خون, یہ واپوش شدیدوں سے بھی بدتر دکھا. کہ جس خواب کو چھوئے زندگی پیدا کر دے. جبریل بڑا اثر ہے تیرے گھوڑے کے سموں کی بتی میں, لیکن اللہ نے تیرے گھوڑے کی اڑائی ہوئی مٹی کی قرآن میں کہیں سے اڑتی ہوئی گرد کی قسم نہیں کھائی. تم شور کیوں ڈال رہے ہو؟ کسی کی کھائی؟ میرا کہا ہے جس کی کھائی اس سے تو تمہارا رشتہ لگتا ہے.
نے بھیجا لشکر دے کر، خود مدینے میں ہے تیرا نبی. مجھے صحیح بھائی نہیں پتا کہ یہ غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے. خاص ناخن پیش نظر رکھو. نبی مدینے میں وادی ذات السلاسل میں لشکر اسلام لڑ رہا ہے اور مسجد میں تیرا نبی صحابہ سے کہہ رہا ہے لو صحابیوں تبر جنگ بن گیا، جنگ شروع ہو گئی، وہ فلاں نکلا. کس شان سے لڑ رہا ہے؟ واہ بھائی واہ. فلاں ذرا کمی کترا کے لڑ رہا ہے، فلاں جی سے لڑ رہا ہے، فلاں بیتلی سے لڑ رہا ہے. شام سے پہلے جنگیں ختم ہو جاتی تھی، جنگ نے طول پکڑا، بس نماز کے وقت رسول رکتے تھے، پھر حالات بتانا شروع. صحابی لوگ جنگ طول پکڑ گئی، شام کو ختم نہیں ہوئی، رات اور دن کی سرحدیں مل گئی، جنگ جاری ہے، ابھی جاری ہے، ابھی جاری ہے، ابھی جاری ہے. پہر رات، آدھی رات، 3 پہر رات. وادی ذات السلاسل گرد سے اٹی ہوئی ہے، کالا پہاڑی پہ ہے. جانتے ہیں نا حلالزادو، صبح سحر نمودار ہونے کے قریب تھا. چند منٹ رہتے تھے اذان فجر میں کہ رسول کے چہرے پہ لاکھوں گلاب کھل گئے. مسکرا کے فرماتے لو صحابیوں علی نے عجیب اعلان کر دیا. جس جنگ کا فیصلہ سارا دن ساری رات نہیں ہوا، علی کہہ رہا ہے میں صبح کی نماز پہاڑ کی چوٹی میں قلعے پہ پہاڑ کی چوٹی میں قلعے میں کھڑاؤں گا. علی نے دلدل معاشر کرام کی صحابیوں بات آئی، وہ گرد اڑاتے ہوئے دلدل بھاگا جا رہا ہے، وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے کیونکہ اندھیرا تھا. پہاڑی پہ، چٹان پہ، پتھر پہ سر کی ضرب لگی، ضرب سے چنگاری نکلی. جبریل آ گیا، حال بعد میں سنانا، پہلے آیت سنا والا آؤ بیراؤ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھنے کبھی دیکھے ہیں؟ جس نے وہ تصور میں لائے، جس نے نہیں دیکھے تجربہ کرے. دوڑتے ہوئے گھوڑا ناک سے کاٹتا ہے، گھوڑا منہ سے سانس نہیں لے سکتا. جانتے نہیں جانتے جان لو، گھوڑا منہ سے سانس لے نہیں سکتا. گھوڑے کے ناک کو بند کر دے تو مر جائے گا. ناک سے سانس لیتا ہے تو دوڑتے ہوئے پھنکارتا ہے. مر جا مقصر چل کے. اللہ کہہ رہا ہے علی کا گھوڑا دوڑتے ہوئے جو ناک سے پھنکار رہا ہے، مجھے اس پھنکار کی قسم.
عباس کے صدقے سلامت رہو اپنے مولا کے ظہور تک. ایسے خوبصورت دعا میں تمہیں نہیں دے سکتا. قرآن پڑھ رہا ہوں میدان میں نکل جو جتنے ہوتے ہیں اتنے کہے. گھنگٹ میں غزل کرنے کبھی نہ آٹا پھانکا ہے نہ پھانکنے دیا ہے. ہماری یہ جو ناک سے فراٹے لے رہا ہے اس فراٹے کی قسم, گھوڑے کے ناک کی پھنکار کی قسم, فرموریات قدم پتھر پہ جو سنوں کا چل ترنگ مار کے چنگاری نکال رہا ہے اس چنگاری کی قسم. سنوں سے جو غبار اٹھا رہا ہے اس اڑتی ہوئی برف کی قسم. قرآن ہے قرآن. فوسط نہ بہی جمع فالمغیرات صبح, اور صبح کے وقت صبح رہی تھی نا, یہ جو شب خون مارنے جا رہا ہے اس کی اس ادا کی قسم. دشمنوں کے لشکر کے تل میں گھس کے انہیں سینے کی چوٹ مار کے گرانے کے جنگ کی قسم. اور تھوڑے ناک سے پھنکارے نا تو پانی بھی بہتا ہے اور غلیظ پانی ہوتا ہے. علی کا تھا کہ علی کو پھونکنے والے ملا خدا تجھ کو تو علی کے تلدل کے ناک سے بہتے ہوئے پانی کے برابر نہیں سمجھتا. کسی نے بتایا تھا یہ حجت نہیں چھوڑے گا کسی کے لیے. اگر کوئی مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی. کھائی اللہ نے ہماری قسمیں کسی بڑے سے بڑے عالم کی, اس کی فنکار کی قسم, اس کی رفتار کی قسم, اس کے اڑائے ہوئے غبار کی قسم, اس کے سن سے نکلتی ہوئی چنگاری کی قسم, اس کی ایک ایک ادا کی قسم. ابھی اللہ سے جا کے پوچھ کے تجھے اے جلی تجھے علی سے مجبوری کیا ہے؟ کیوں کھائے جا رہا ہے قسموں پر قسمیں؟ 5 قسمیں گھوڑے پر, گھوڑے کی ایک ایک ادا پر. آپس کی بات ہے, کچھ تھک گئے ہوگا. کسی کو لیے کو پیش نہ رکھنا, گاڑی چلتی ہے پیٹرول سے اور میری کتابت کی گاڑی نعرے کے پیٹرول سے چلتی ہے.
اس میں؟ علی کو مان لے، بس ماننے میں خیریت ہے، سوچنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ رات میں نے ایک لفظ بولا تھا، صبح ٹیلی فون کے ذریعے پیغام ملا، رضم فرد دوری کو خدا سے بڑھا دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا کمزور خدا کیوں مانتے ہو؟ اتنا کمزور ہے خدا، بندے سے ہار جائے گا۔ جو خدا میں نے مانا ہوا ہے، ایک نہیں 14 علی کھڑے رہے وہ پھر بھی خدا ہے۔ آؤ نہیں کس فکرے پہ؟ میں نے کہا تھا کہ ان کی ولایت رات والے میں جڑے یاد کرو کون سے بھی اونچی ہے۔ نہ حسن نے کون کہا تھا، نہ علی نے۔ علی اللہ تو کون کہتا ہے؟ ابھی انہوں نے کہا پھر اللہ سے اونچے ہو گئے، بیوقوف۔ کون؟ اللہ کی طاقت نہیں، عامر کی طاقت ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کون؟ اللہ کی قدرت نہیں، عامر کی طاقت ہے۔ کون لفظ ہے، لفظ بھی مخلوق ہے۔ جب یہ کون بھی نہیں بنا ہوا تھا وہ تو تب بھی قادر تھا۔ میں تو اپنی بھولی قوم کو بس یہ بتانے کی کوشش کرتا پھرتا ہوں۔ دیکھو اگر بھائی سورہ آل عمران پڑھنا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ بھئی آپ وقت میں علی کا بھی پتہ چل جائے گا مثل آدم۔ علی میں شک اور غضب مجھ پہ نازل ہو، میری زبان پہ فرض گر جائے، کوئی منبر شبیر کھائی کیوں میں نے؟ تیرے رسول کی حدیث پڑھی ہے میں نے کہ رسول نماز فجر پڑھا کے مڑ کے پیچھے بیٹھتے تو کہتے تھے یا معاشر انصار فاختبروا صبيانكم بحب علي بن ابي طالب والعمر فاسالوا عن امه من اين جاءت به۔ اپنے دودھ پینے والے بچوں سے پوچھا کرو کہ علی سے محبت کرتا ہے، اگر انکار کرے تو اس کی ماں سے پوچھو کہاں سے لائی ہو۔
اپنے اپنے خون کی مجبوری میں حلال زیادہ چاہے بھی تو علی کو چھوڑ نہیں سکتا، اور حرامی کوشش بھی کرے تو علی کے سے رشتہ جوڑ دے۔ مقصر ملا کو نوٹ دے کر چاہے تو جو لکھا، یہ دولت کے ہیں پجاری مذہب سے ان کا کیا، یہ دشمنی علی جو ازل سے کر رہے ہیں، غلطی یہ ان کی ماں کی ہے جس نے دغا کیا۔ اب میں عباس کی طرف پھر ہاتھ آ رہا ہوں، تمہارے رسول کی ایک حدیث ہے کہ بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا، رسول فرماتے ہیں کہ زنا زادوں کی پیشانی پر علی کا بغض لکھا ہوا ہوتا ہے۔ باہر والے تھک تو نہیں گے دوست؟ دیکھنا یہی مخدومہ شام نے شریف الحسین نے دربار ابن زیاد میں پڑھی تھی اپنے خطبے کے دوران سید بھائی کہ میرے نانا فرماتے ہیں کہ علی کا بغض زنا زادوں کی پیشانی میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دربار کے ایک کونے سے کرسی پہ ایک بندہ چل کھل کے کھڑا ہوا، کہنا اے اولاد ابو ذرا باتیں بناتے ہیں جو کہیں بغض بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا کیسے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بیوی نے مسکرا کے فرمایا ہاکذا یکون مکتوبا، ایسے ہی تو لکھا ہوا۔ بات بھولی تو نہیں، میں وہی کھڑا ہوں، ملک عراق ہے، شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، منبر پہ خطیب منبر سلونی ہے، آدھا اور عیسیٰ بنے ہیں کون سے، اور آج تیرا شہنشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ علی کبریائی تیوروں سے کہہ رہا ہے ایھا الناس ابعدوا عنا ذلتکم، ہم 14 سے کون کی ذلت کو دور رکھنا۔ پریشان کیوں رہے؟ ابعدوا عنا ذلتکم، ہم سے کون کی ذلت کو۔ شاعری کونے سے بننا تو امر ہے، بڑا کمال ہے، بڑی شان ہے، بڑا ہو بھی آدم کے لیے، ہو بھی عیسیٰ کے لیے۔ اب بتاؤ کہ اللہ کون کا محتاج نہیں، اللہ کون سے کیسے آگے ہے؟ علی فرماتے ہیں عیسیٰ سے بھی کہے ہو جا اور مجھ سے بھی کہے ہو جا۔ کو کیا رہا کہ مولا پھر آپ بنے کیسے؟ فرمایا کیسے، ایسے، جیسے، ویسے نہیں، خلقنا بے ارادت اللہ، اس نے ارادہ کیا۔
چھو جانے والی مٹی زندگی کا پیغام دیتی ہے، لیکن اللہ اس درد کی شاد بازی کرو قسم نہیں کھاتا میرے خیبر شکم کے دل دل کے سم کے جو مٹی چھو جائے اس کی اللہ قسمیں کھاتا ہے۔ اور اب اگر یہ حلالی موالی میرا ساتھ دیں سید بھائی تو ایک جملہ کہوں اور سارے میرا ساتھ دیں، پہلے علی شہنشاہ سے معافی مانگ لیں، بہت بڑے سلطان کا نام ہے علی، عکس الہی کا نام ہے علی، ظل الہی کا نام ہے علی، تصویر کبریائی کا نام ہے علی۔ بڑا بھائی جس کا احترام اکثر بھائی اس کے خالق کے دل میں ہو، میں تو دبئی والوں، شارجہ والوں، العین والوں، ابوظہبی والوں، دور دور سے آئے ہوئے چہرے جن کو میں جانتا ہوں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون ہے جسے میں نہیں جانتا اور وہ کہاں سے آیا ہے، سارے حالات جاتے اپنے صحیفہ دل پہ لکھنا۔ ایک دن کام اٹھا، اللہ کا کوئی کام کرنا تھا، اور جو زمین پہ بیٹھ کے انگلی کے اشارے سے لاکھوں کروڑوں میلوں کے فاصلے پہ کھڑے ہوئے چاند کا کلیجہ کے ٹکڑا ہے، وہ 10 فٹ کی بلندی پہ پڑے ہوئے بتوں کے لیے کہنے لگا یاری بت اونچے ہیں ہاتھ نہیں جاتا، یا تو مجھے اٹھا یا میں تمہیں اٹھاؤں۔ علی نے کہا یا رسول اللہ حق یہی بنتا ہے ہر لحاظ سے، آپ افضل ہیں مجھ سے، رشتے میں بھی، علم میں بھی، جمال میں بھی، جلال میں بھی، عہدے میں بھی، آپ حاکم میں محکوم۔ میری سے اردو کے تتھوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ میں جسے محمد کا محکوم کہتا ہوں اسے خدا سمجھوں گا۔ یہی عقیدہ ہونا چاہیے تو میرے ہر شیعہ کا ہر حلالی مالک علی کائنات کا مولا ہے، محمد علی کا بھی مولا ہے۔ اور دیکھ لے ہم جیسے ایک ایک ٹکے کے بندے خدا کا وجود ثابت نہیں کر سکتے۔ پیغمبر کے پاس تھوڑا سا علم ہے، کتابت کا جادو ہے، اس کے علاوہ ہے کیا پڑھ لے؟ میری کتابت اللہ ثابت کرے گی؟ اللہ کو ثابت علی سے ہوتا ہے۔ جب اسے چشم بصیرت دیکھتے 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 خدا سمجھنے لگتی ہے تو علی سجدہ کر کے بتا دیتا ہے بیوقوف اللہ میں نہیں، اللہ کو اور ایک ہی ہے۔ رشتے میں، منصب میں، عہدے میں، اس لیے میرا حق ہے کہ میں کندھے جھکاؤں، آپ سوار ہو جائیں۔ دیکھنے لگا خیبر شکم نے بلا تشبیہ کندھا جھکایا، مصلحتاً نبی نے بھی پاؤں اٹھایا۔ ابھی پائے رسالت زمین اور دوش خیبر شکم کے درمیان تھا کہ جبریل نے وحی
ہاں جی بسم اللہ میں تو میڈیا بس کروں کیا بات کہاں تھی؟ ارے حبیب دیکھ ابھی اللہ ہے یا نہیں؟ اہل اللہ ہے یا نہیں؟ تم بھی آنا ساتھ کرتے رہنا. عزل اللہ ہے یا نہیں؟ رسال اللہ ہے یا نہیں؟ جب اللہ ہے یا نہیں؟ رب اللہ ہے یا نہیں؟ نفس اللہ ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے میری تصویر کو نہ جھکا خود جھک جا. نتیجہ لو کیونکہ نتیجے جو مگر تو بات خوبصورت لگتی ہی نہیں. جبریل کے گھوڑے کی درد زندگی دیتی ہے مگر اللہ کی زبان کی قسم نہیں بن سکتی. اور میں نے کہا تھا میرا ساتھ دو. مجھے علی سے ڈر لگتا ہے. اب تو پتہ چل گیا نا کہ جس کا احترام اس کا خدا کرے. یہ کوئی لگے گا بندہ میری حقیقت کیا ہے. یاری محسوس نہیں فرمانا. خاندان کے بچوں کی بڑائی بزرگوں کی بڑائی ہوتی ہے. جبریل کے گھوڑے کی مٹی قسمیں نہیں کھائیں اللہ نے. علی کے گھوڑے کی گرد کی قسمیں کھائیں. یعنی تیرے گھوڑے کی گرد نے خدا سے قسمیں تو کھلوائی لیکن تیرے گھوڑے کو چھونے والی خاک شفا نہیں بن سکی. مذہب کی طرف نہیں آ رہا میں ابھی نتیجہ دینا ہے تمہیں. بالکل اپنے جذبات کے آگے بند بندنا گزارش ہے میری. علی کے گھوڑے کی مٹی خاک شفا نہیں. یہ آج غلط فہمی دور کرانے آیا ہوں میں. حسین کے قدموں کو چھوڑ کر صرف خاک شفا نہیں بنی. یہ پوری جو جاگیر ہے حسینی خاک شفا ہے کہ چپے چپے پہ حسین کے پاؤں آئے ہیں. پیدل چلنے والی جگہ تو چھوڑی تھی. اکثر جگہوں میں گھوڑے پہ سوار رہے. میں نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو. ابھی میں مسائل نہیں پڑھنا چاہ رہا. جب رنگ مجھے یہ آنا پڑے گا اور نتیجہ رہ جائے گا مجھ سے. گھوڑے پہ بھی سوار رہے بلکہ زیادہ تر تو اپنی جاگیر میں سفری گھوڑے پر کیا. جس طرح پاپوش حسینی کے تلوے کے نیچے آنے والی گرد خاک شفا ایسے ہی مرتجز کے قدموں کے نیچے آنے والی. سمجھ میں آ رہی بات نہیں. وہ بھی خاک شفا. اور یہ سوچنا جا کے گھروں میں عیسیٰ بھی شفا دیتا تھا. بس چھوڑ دی میں نے کیونکہ تمہارے خود جذبات کا دھارا اور طرف چلا آیا ہے. عیسیٰ شفا دیتا تھا اور برابرہ تھا. مادرزاد اندھوں کو بینائی دے دیتا تھا. مادرزاد کوڑیوں کو شفا دیتا تھا. کیسے؟ مس کر کے. اس کی یہ شفا اپنی زندگی بظاہری زندگی تک تھی. عیسیٰ نہیں رہا زمین پر. شفا کا سلسلہ پھر رک گیا. لیکن یہاں شبیر کے رہوار کے سم آئے. اس کی شفا کا سفر آج بھی جاری. تو بس گھروں میں جا کے حلال جا تو اتنا سوچنا اور جس خاندان کے گھوڑوں کے سم کے اثر تک عیسیٰ نہیں پہنچا اس خاندان کے ہردوں تک ملا کیسے پہنچا.
کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ آپ کو زندگی دے اور اپنے لیے نہیں پوچھا. خوش رہو، آباد رہو، زندہ رہو. روزانہ پوچھتا ہوں، اختتامی لمحات پر پوچھتا ہوں، اور یہی جملہ صرف اس لیے کہ ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو یہ احساس دلاؤں لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں جب تک چار آنسو نہ بہیں، جب تک آنکھوں میں نمی نہ اترے، اور پہ راضی ہو یا نہ ہو، شام سے آئی ہوئی بیوی راضی نہیں. وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی، اسے ہماری کتابتوں سے کچھ نہیں لینا دینا. خود عالم غیر معلمہ علیم ازل کی نواسی، علیم ازل کی بیٹی اسے کہی آتی ہے. بس وطنداری بھی ہونی ہے. زیادہ سے زیادہ 2 منٹ میں چھوڑنے لگا ہوں ممبر. بس جس کے دل میں، سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل ہے، وہ میرا پہلا جملہ ہی سمجھنے کی کوشش کرے تو آگے شاید مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. بات اسی بی بی کی چلی ہے اور اسی کے بارے میں تو فکر کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. جب رہا ہو کے واپس آئی نا، رہنے تو کر دیا، آپ میں سے کچھ آنسو نکل آئے، کچھ کے رونے کی آواز میں تک پہنچی اور کچھ حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں. کتنے عرصے کے بعد آئی یہ دانش کا. میں نے پھر عباس کے عالم میں ہاتھ ڈال دیے ہیں دونوں. پھر لہو رونے والے سے کسی نے پوچھا تھا، مولا کتنا عرصہ قید رہے آپ؟ خون کا فوارہ بڑھا. فرمایا قید کی میعاد نپوش، قید کا اثر پوش. اللہ اکبر. اب جو مولا کا نام ہے دیکھیں، ان سے معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں. چھپا اس لیے ہو سکتا کہ یہی خون رونے والا کہتا ہے من قدم مصائب راجا صلی اللہ بخولی بے یزید الاسبئی، ہمارے مصائب چھپانے والا خولی کے ساتھ اٹھے گا. مولا اثر کیا ہے قید کا؟ فرمایا بس ہم اتنا عرصہ قید رہے حتی تقشرت جلودنا، ہمارے چہروں کے چمڑے اتر گئے. رہا ہو کر ہم پہچان کے لائق. اللہ اکبر. ایسے انداز سے قید گزاری. پھر آج جوڑنا ہوں، شاید دل دکھے، شاید قبر کے یقیناً دکھے گا. اللہ تعالیٰ کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. رہا ہو کے جب واپس آئی، 2 روایتیں ہیں، 3 دن یا 9 دن. کربلا رہی بھائی کے مزار پر. حسین سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. نجف بابا کی نگری میں گئی، بابا سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. نانا کے روزے پہ آئی، نانوں سے کوئی شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہوا. اب اگر تیرا پتھر کبھی کھلے جائے تو قابو کر. اللہ جانے تمہیں اور راز میں تھا جو ہی ماں کی زینب کے انسان اللہ اکبر. اللہ تو بھی کہہ کے چلی تھی دنیا سے کہ مجھ پہ نصیب پہ آئی، اگر دنوں پہ آتی تو راتیں کم کرتی. اور زینب کی نصیب میں اللہ تو نے
کرتا ہوں. جب لشکر تیار ہونے لگا 11 محرم کو کربلا سے شمر حرامی نے حارث بن نوفل کو بلایا. پوچھنے علماء سے تم پہ جہاں لانت کر رہے ہو, تیرا خون رونے والا قنوت میں اس میں لانت کرتا تھا. اگر کوئی چور کو سجاد کے کوئی تکلیف کو بیماری کا ذرا تو پہنچی تھی. حارث بن نوفل کو شمر نے بلایا. بولا حارث تیرا اور کوئی کام نہیں, تیری ایک ڈیوٹی ہے شام تک. کیا اس پورے سفر میں اور کوئی سوئے بے شک سوئے. یہ جو حسین کی حصے دار ہے نا یہ مسئلہ. اب اللہ جانے کتنی مضبوطی کے دیش میں کی لفظ 4 سال کی بطول نے سنے. کوئی آئی پھوپھی کے گھرے میں ڈال گئی. پھوپھی میرے بابا کی غربت کی قسم, شام کے سفر میں سونا نہیں. حارث کی بیتی لگی جگانے پر. اب صاحب چٹان تو ہے نہیں کہ میں تمہارے سبب پھینکوں. اس کے نظام کے دلوشوں میں چھپی ہوتی ہے. زیادہ دیر ہو کے کہا شکیل آپ فکر نہ کر, میں کوئی اکبر کی بارات کے ساتھ جا رہی ہوں, میں کوئی قاسم کی شادی میں جا رہی ہوں. ساری رات مجھے لوگوں پڑھتے ہوئے گزر جائے گی. تمہیں لوگوں چلتا رہا کافلا, ہوتا رہا سفر, گزرتے ہی آتے منہ سے کافلا پہنچا. بس آخری بات مسل کے باہر 40 آتے اس وقت تک علی کی بیٹی کو ساتھ دیکھنے ہو چکی تھی. اتفاقاً کھجور کے درخت کے ساتھ بھی ملے چلا ملی.